یاد رہے امت مسلمہ کا ہر دور میں یہ عقیدہ رہا، اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع کیا اسے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ یعنی اللہ کے آخری نبی حضور الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس عقیدہ ختم نبوت پر قرآن، حدیث، عقلی دلائل، نقلی دلائل اور منطقی دلائل کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، ہاں ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اس آیت کا دلیل بننا عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ، اس آیت کا پس منظر جسے شان نزول کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ان کی سابقہ منقوہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پھر طلاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو مشرکین، کافرین اور منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو عقل میں یہ چیز نہیں آتی، تو ان کو بھی نہیں آئی، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بولا بیٹا مانتے تھے، اس سے پکارتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو ہوا دینا شروع کر دی۔ جب مشرکوں اور کافروں اور منافقوں نے یوں باتیں کرنا شروع کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح کا جواب خود ارشاد فرمایا کہ سنو اے دنیا والو، اے لوگو، یاد رکھو جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ جو حقیقی بیٹے کے احکام ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، حقیقی بیٹے کی جو احکام ہوتے ہیں وہ منہ بولے بیٹے کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی ایک بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا من رجال، رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل لغت ڈکشنری کے اندر جب اس کا معنی دیکھا جاتا ہے تو یہ جوان شخص یا بڑی عمر کے مرد کے لیے رجل بولا جاتا ہے، اور جو نابالغ اور ناسمجھ بچہ ہوتا ہے اس کے لیے یا تو طفل بولا جاتا ہے یا پھر غلام بولا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت میں رجل لفظ استعمال فرمایا کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو معترضین کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 بیٹے بھی تھے، طیب، طاہر، ابراہیم، عبداللہ، قاسم، مختلف روایات کے اندر 3 ہیں، 4 ہیں، اس طرح کے نام ملتے ہیں۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، یہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ان سب کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے رجل لفظ استعمال فرمایا، اور آپ کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ رجل کی عمر تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ لہذا زید بن حارثہ کے متعلق وہ لوگوں کا کہنا کہ یہ تو بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹے کی طرح ان پر احکام جاری ہوں گے، لہٰذا ان کی بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی بہو سے نبی کریم علیہ السلام کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں اس کے اندر فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ والد نہیں ہیں،
تو فرمایا ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول نبی جس امت کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ اس امت کا روحانی باپ کہلاتا ہے۔ حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن روحانی باپ ضرور ہیں، لیکن حقیقی اور روحانی باپ کے احکام جداگانہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں حقیقی باپ سے زیادہ روحانی باپ کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے مقام بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی افضلیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا ادب بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے استاذ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی باپ ہے، تو حقیقی باپ سے زیادہ روحانی باپ کا درجہ ہوتا ہے۔ علم کے حوالے سے، ہنر کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے روحانی باپ کا زیادہ درجہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ تعظیم کی جانی چاہیے۔ حقیقی والد کی بھی کی جانی چاہیے لیکن روحانی والد صاحب کی زیادہ تر کی جاتی ہے۔ خیر، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے وہ اس امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ آگے مزید فرمایا وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسول بھیجے، مبعوث فرمائے، کم و بیش 1,24,000، ان سب میں سب سے آخری نبی محمد عربی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، صراحت نص موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کا یہ سمجھنا، کہنا، دعویٰ کرنا اور کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبی ہیں یا اور مزید نبی آ سکتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت کو صاف صاف جھٹلانا ہے۔ اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہوتا ہے، قرآن کے کسی حکم کا منکر ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد اور کافر بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کے اندر رب تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو واضح اور صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ محمد عربی سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، اس سے 50,000 پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھا، اور لوح محفوظ میں جو بھی لکھا گیا حضور فرماتے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ ان محمدن خاتم النبیین، محمد عربی سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت و رسالت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہٰذا قرآن، حدیث، عقل، نقل، ہر طرح سے دلائل موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے۔ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے احد، صمد، وحدہ لا شریک پر جس طرح ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے فرض عین ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ کے خاتم النبیین پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے۔ اگر اس قسم کے اندر، اس مسئلے کے اندر ذرا سا بھی کوئی ظن، کوئی شک اور شبہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی آ جائے، تو وہ شخص جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ہل کسی بھی گنجائش اور تصور کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی آ جائے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد، بددین اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدہ ختم نبوت پر مرتے دم تک، ہماری نسلوں کو اس عقیدہ ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے اور اس عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔